اگر آپ کسی سے ایک دفعہ بات کرنے کے بعد یا ملنے کے بعد اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جب دوسرا انسان آپ کو اگنور کرتا ہے تو آپ کو ایک سیریس بریک اپ فیل ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب آپ واپس ایک نارمل زندگی نہیں گزار پائیں گے. آپ کو یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت سینسٹیو ہیں اور آپ بہت جلدی پیار آپ کو ہو جاتا ہے اور آپ یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کسی دوسرے کے ساتھ بہت لوئل ہیں اور آپ لوئلٹی ڈیزرو کرتے ہیں, مگر ایسا کیوں ہے کہ میں نے دوسرے سے امید لگائی, دوسرے پر میں نے ڈپینڈ کیا اور دوسرا انسان مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اگر تو یہ بہت کوئک ہو رہا ہے, بہت فاسٹ ہے کہ آپ کی تھوڑی سی بات ہوئی اینڈ یو اسٹارٹیڈ امیجننگ تھنگس, تو اس کو ہم ریئل انٹیمیسی نہیں کہتے, اس کو ہم فینٹیسی بانڈنگ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی دوسرے سے ایک بہت تھوڑے عرصے کے لیے بات کرتے ہیں, لائک کچھ دن آپ کی بات ہوئی یا پھر ایک ہفتہ بات ہوئی اور ایک ملاقات ہوئی اینڈ یو اسٹارٹیڈ فینٹیسائزنگ اباؤٹ فیوچر. آپ کو لگا کہ اب میری شادی ہوگی تو وہ اسی انسان کے ساتھ ہوگی. آپ نے اس کے ساتھ خواب دیکھنا شروع کر دیے. آپ نے ایون شادی کی شاپنگ بھی امیجن کر لی کہ جب میری شادی ہوگی اس کے ساتھ تو میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے. آپ نے ہنی مون کی پلاننگ کر لی. آپ نے اس پرسن کے ساتھ اپنے تمام گولز امیجن کر لیے. آپ کو لگا کہ اب یہی شخص ہے جس کے اوپر میں نے ڈیپینڈ کرنا ہے, اب صرف یہی شخص ہے, اس کے علاوہ کوئی اور شخص ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان اس کی جگہ لے لے؟ آپ کو کوئی دوسرا انسان سمجھانے کی کوشش بھی کرے, لائک آپ کے فرینڈز یا پھر آپ خود جب چیزوں کو انالائز کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ شاید آپ کچھ زیادہ سوچ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی ابھی تعلق نہیں ہے. ابھی تو آپ نے دوسرے کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار بھی نہیں کیا اور دوسرے نے بھی آپ کو نہیں کہا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے یا پھر وہ آپ کے ساتھ اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے, بٹ یو اسٹارٹیڈ امیجننگ تھنگس. تو یہ فینٹیسی بانڈنگ ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, مگر جو سب سے امپورٹنٹ کچھ ریزنز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی ایک ایسا پیار دیا گیا کہ جس میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑا, جس میں انکنسسٹنٹ اٹینشن ملتی رہی. آپ کو کنسسٹنٹ اٹینشن ملی ہی نہیں. آپ کو جو بھی کیئر گیور آپ کا تھا, آپ کے پیرنٹس تھے, کوئی گارڈین تھا, تو وہ کرٹیکل گارڈین رہا اور آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑی اٹینشن لینے کے لیے. آپ کو اگر کبھی تھوڑی سی اٹینشن ملتی بھی سو آپ کے لیے وہ اٹینشن ایک آکسیجن کی طرح ہوتی. جیسے کوئی بھی دوسرا انسان جب اس کو اٹینشن ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف. بٹ سم ٹائمس جب ایک انسان کو اٹینشن ملی ہی نہ ہو اور اس کو دوسرا انسان اگر ایک میسج کر دے یا اس کا حال چال پوچھ لے یا اس سے بات کرنا سٹارٹ کرے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اب فائنلی مجھے کوئی ایسا بندہ ملا ہے جو کہ مجھے سمجھتا ہے, جو کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور اب یہی شخص ہے کہ جس کے پر میری ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو پھر آپ اس انسان سے امیدیں لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے ایک ٹیکسٹ کے آنے پر امید بن جاتی ہے. ایک ملاقات کے بعد لگتا ہے کہ اب یہی میری کل کائنات ہے, اور اس کے بعد تو بس امیجنیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایکچولی میں یہ ہوتا کیا ہے, ہمارا برین اس کو سروائیول کے طور پر لیتا ہے. یہ ہمارا اینکشس اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے. اگر آپ کا اینکشس اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے تو کہیں سے بھی اگر آپ کو اٹینشن ملتی ہے, کہیں سے بھی اگر آپ کو امپورٹنس ملتی ہے, سو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے سے دور جانے دوں. میری ایک غلطی اس کو مجھ سے دور کر دے گی. مجھے کوئی مسٹیک نہیں کرنی, اور اگر کوئی بھی چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے سو یو اسٹارٹ اپولوجائزنگ. آپ دوسرے سے معافی مانگنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ دوسرے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں میری ہی غلطی ہے, بے شک آپ کی غلطی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اگر میرے سوری کرنے سے رشتہ بچتا ہے تو بچ جائے.
آپ پھر صرف اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے آپ کی غلطی ہے نہیں ہے, آپ پھر دوسرے انسان کی ابیوز کو بھی ٹولریٹ کرتے ہیں. دوسرا انسان آپ کو جیسے مرضی ٹریٹ کر رہا ہے, آپ اس کو ٹولریٹ کرتے ہیں, آپ اس کو فورگیو کرتے ہیں, آپ اس کو لیٹ گو کرتے ہیں, اور آپ اس ابیوز کے عادی ہو جاتے ہیں. اگر دوسرا انسان آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کرتا ہے, سو آپ اس میں بھی اپنے مائنڈ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں, آپ اس میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں بزی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اس وقت مجھے ایکسپریس نہ کر پا رہا ہو, وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی یہی فیلنگز ہو سکتا ہے وہ بھی شرما رہا ہو. تو آپ وہاں پر بھی جسٹیفیکیشنز اپنے مائنڈ کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے یہ حقیقت ایک تلخ حقیقت ہوتی ہے, اینڈ آپ اس حقیقت کو ابزارب نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے میں نے اس انسان کو اپنے سے دور نہیں جانے دینا. سو آپ کا صرف ایک گول ہوتا ہے, صرف ایک گول, کہ اس انسان کو بس میرے پاس سے رہنا ہے. کیونکہ فائنلی آپ کو ایک ایسا انسان ملا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے فینٹیسائز کیا ہوتا ہے اتنا سب کچھ, جس کے ساتھ آپ کی امیجینیشنز ہوتی ہیں, شاید اس انسان کو پتہ بھی نہ ہو, بٹ آپ کی امیجینیشنز اس انسان کے ساتھ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اب آپ کی زندگی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے خیال سے. اینڈ دوسرا انسان بے شک جو مرضی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے, جس طرح مرضی کر رہا ہے, آپ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. سٹینڈ لینے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ اس کے سامنے سٹینڈ لے ہی نہیں سکتے, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اگر میں نے سٹینڈ لے لیا تو یہ انسان تو دور چلا جائے گا, اور میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے سے دور جائے. کیونکہ آپ نے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سٹینڈ لے لیا تو یہ انسان تو ایسے جائے گا میرے سے دور, 1 منٹ کے اندر مجھے چھوڑ دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو اٹینشن, یو ڈونٹ ڈیزرو لو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا انسان آپ سے پیار کرے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید رشتے اسی طرح سے کام کرتے ہیں, جبکہ ان تمام چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایکچولی جیسے ہی دوسرا انسان یہ بھانپ لیتا ہے کہ آپ اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, دوسرے انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ آپ سے دور چلا جائے گا, تو وہ پھر کھل کے کھیلتا ہے. اس کو تو یہ چیز سوٹ کرتی ہے نا, اس کو تو یہ چیز چاہیے, اس کو تو اپنے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, وہ بھی آپ کو اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے. سٹارٹ میں تو اس کو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا, بٹ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس انسان کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہے, اس انسان کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہے, اس انسان کی طرف سے کسی چیز کے اوپر اسٹینڈ لیا جاتا, یہ انسان ایزی ٹو گو ہے, تو اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں ایسی چیز کے اندر انٹرسٹ ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, جس کو چیز کرنا پڑتا ہے, جس کو انڈرسٹینڈ ہمارا برین کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کے اوپر ہمارا برین ورکنگ کرتا ہے, جس کے اوپر ہمارے برین کو کام کرنا پڑتا ہے. اب ایک چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہے تو اس کی اٹینشن بالکل نہیں ہوتی, چاہے ایک انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, وہ بھی آپ سے اٹریکشن فیل نہیں کرے گا. کیونکہ اس کو ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑ رہی. ایک چیز ایزیلی اس کے سامنے اویلیبل ہے, تو انسان اسی طرح سے ہے. اگر کوئی چیز ایزیلی اویلیبل ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے اس کو تو میں کبھی بھی حاصل کر سکتا ہوں, یہ چیز تو کہیں جا ہی نہیں رہی ہے نا. تو پھر جب وہ آپ کو کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں, جب آپ وہاں پہ اویلیبل ہیں دوسرے انسان کے لیے, تو کیوں دوسرا انسان ایفرٹ پٹ کرے گا؟ وہ سٹارٹ میں دیکھتا ہے, 1-2 دن دیکھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, کیا یہ انسان میری زندگی میں شامل ہو سکتا ہے. تو جیسے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنا ایزی ٹو گو ہے, کوئی چیلنج ہی نہیں ہے, چیزیں بہت اسموتھ ہیں, ایزی روڈ ہے, تو وہ 1 منٹ نہیں لگاتا آپ سے دور جانے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اس انسان کا اٹیچمنٹ اسٹائل اینکشس ہے, اور یہ انسان بہت زیادہ چیزوں کو اوور انالائز کر رہا ہے یا بہت زیادہ امیجن کر رہا ہے فیوچر کو, اور وہاں پہ اس کا ڈسمسو اوائڈنٹ ٹریگر ہوتا ہے. کیونکہ جو ڈسمسو اوائڈنٹ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی کمٹمنٹ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوں, چیزیں اسموتھلی چلیں, اس کی انڈیپینڈنس اتنی جلدی چیلنج نہ ہو. کیونکہ اگر کچھ ہی دن میں یو اسٹارٹ امیجننگ تھنگز اور آپ دوسرے انسان سے کمٹمنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو وہ انسان ڈر جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ شاید
میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا, ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سے یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے, تو اس کو پھر اس میں اپنا نقصان فیل ہوتا ہے, اس میں اپنا نقصان فیل ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اس میں اس انسان کا تو فائدہ ہے کہ اس کو میں مل رہا ہوں اور اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے, مگر میرا کیا فائدہ ہے, مجھے اس میں کیا مل رہا ہے. تو وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے اور وہ پیچھے ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس بھی جا رہی ہے, کہ بھئی اس کو اتنی جلدی کمٹمنٹ دینی پڑ رہی ہے, اور دوسرے انسان کے ساتھ اس نے زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے, تو اس کے لیے کمٹمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ آسانی سے کمٹمنٹ آپ کو نہیں دے سکتا. جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ اس نے آپ کو کمٹمنٹ دینی ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا کمٹمنٹ اگر میں نے دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کافی چیزیں اس کے اکارڈنگ کرنی پڑیں گی, مجھے اس کے ساتھ فیوچر گزارنا, یعنی ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی, مجھے اس کے اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ ہونا پڑے گا, اس کو بھی میرے اکارڈنگ ایڈجسٹ ہونا ہے. فائنینشلی چیزوں کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے, ایموشنلی کیسے لے کر چلنا ہے, فیملی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, گولز کو کیسے لے کر چلنا ہے. تو تمام چیزیں دوسرا انسان انالائز کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو لاجیکلی سوچ رہا ہوتا ہے, مگر آپ وہاں پہ ایموشنلی سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, تمام چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, کیونکہ یو ہیو اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل, کیونکہ آپ کو بچپن سے ہی یہ چیزیں آپ نے دیکھیں, آپ کو لگا کہ اچھا انکنسسٹنٹ اٹینشن ملتی ہے ہر انسان سے. تو آپ کو جیسے ہی تھوڑی سی کوئی ٹینشن دیتا ہے, سو یو اسٹارٹ امیجننگ تھنگس, یو اسٹارٹ فینٹیسائزنگ, اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ انسان مجھے مل گیا تو اب میں نے بس اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کو دور نہیں جانے دینا. اور وہاں پہ پھر آپ کا بیہیویئر کلنگی ہو جاتا ہے, آپ کا بیہیویئر کیونکہ جیسے ہی دوسرا انسان آپ کو کہتا ہے کہ یار تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو جاؤ, تھوڑا سا چیزوں کو آہستہ لے کے چلو, شاید میں بھی اس طرح سے فیل نہیں کرتا, لیٹس گیو اٹ ٹائم, یا لیٹس بی فرینڈس, ہم تو پہلے دوست تھے تو دوست ہی بن کے رہو میرے ساتھ. تو وہ پھر اس طرح سے چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہاں پہ آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اس نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا, میں تو پیار کے میں نے تو صحیح سوچا تھا کہ میں تو پیار کے قابل ہوں ہی نہیں. حالانکہ یہاں پہ غلطی آپ کی تھی کہ آپ نے چیزوں کو اتنا زیادہ فینٹیسائز کر لیا کہ دوسرے انسان کو روم نہیں دیا کہ دوسرا انسان آپ سے اٹریکٹ ہو سکے, دوسرا انسان بھی آپ کی قدر کر سکے, کیونکہ آپ نے سمجھا کہ اچھا میں اپنی 100% یہاں پہ ایفرٹ پٹ کروں گا تو دوسرا انسان اس کی قدر کرے گا. ایسا نہیں ہوتا, زندگی اس طرح سے اتنی آسان نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہمارے اکارڈنگ چلے اور ایگزیکٹ اسی ٹائم پر چلے. تو وہاں پہ سم ٹائم ہمیں اسٹریٹجیز کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا ہوتا ہے. آپ وہاں پہ دوسرے سے فوراً سے کمٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ دیکھو 100% کمیٹیڈ ہوں, تم میرے مطابق یہاں پہ مجھے کمٹمنٹ دو. ایسا نہیں ہوتا. دوسرے کو یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈیسپریٹ, آپ کلنگی نہیں ہیں, آپ دوسرے کی اسپیس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور آپ چیزوں کو لے کر کے ایزی ہیں, تاکہ دوسرا انسان پھر کوشش کرے. وہ کوشش ایفرٹ پٹ کر کے جب آپ کو حاصل کرے گا, جب آپ دونوں ایفرٹ پٹ کریں گے اور رشتے کے اندر ایکول ایفرٹس پٹ ہو رہی ہوں گی, تو پھر ہی وہ لاسٹ کرے گا. اگر آپ ایسے اس کو حاصل کر بھی لیتے ہیں تو ایسا رشتہ لاسٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس میں ون سائیڈڈ ایفرٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. اور اگر دوسرا انسان آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس نے آپ پہ احسان کیا ہے, اور وہ ہمیشہ ڈاؤٹ کرتا رہتا ہے اپنے ڈیسیجن پہ, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط ڈیسیجن لے لیا ہے. شاید وہ تھوڑا ویٹ کر لیتا تو اس کی زندگی میں کوئی اور انسان آ جاتا. تو اس لیے یہاں پہ پھر جب آپ کلنگی ہوتے ہیں تو دوسرا انسان جب آپ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے, آپ کلنگی ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں تو دوسرے انسان کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور وہی مجھے میرے پیار کی قدر نہیں کر رہا. تو آپ کے اس کلنگی ہونے سے دوسرا انسان اور زیادہ دور جاتا ہے, پھر آپ اور قریب جاتے ہیں, پھر وہ اور جاتا ہے, دور جاتا ہے, اور اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور ایک ریلیشن شپ جو کہ ریسٹور ہو سکتا تھا, ایک ریلیشن شپ کی جس کو ہم حقیقت بنا سکتے تھے, اس کو ہم بریک اپ کی طرف لے جاتے ہیں. اور جب ہم اس کو بریک اپ کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم پھر ایک خاص پیراڈائم رکھتے ہیں, ایک ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, نیکسٹ جو میرا ریلیشن شپ ہوگا وہ بھی شاید اسی طرح سے ہوگا, اور آپ پھر رشتوں پر سے آپ کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے کلنگی بیہیویئر کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا پیار ہے جبکہ یہ آپ کا پیار نہیں, یہ آپ کی انگزائٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرا انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے. باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں مگر اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ کو ایک ایسا انسان مل گیا کہ جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, تو وہاں پہ فوراً سے فینٹیسائز نہ کیا کریں کہ اس کے ساتھ میں یہ کروں گا, ایسا کروں گا, ویسا کروں گا. فینٹیسی کی دنیا میں اگر آپ جائیں گے تو آپ بہت زیادہ امیدیں لگا لیں گے اور آپ کہ وہاں پہ ایکشنز کمپرومائز ہو جائیں گے. نمبر 2, کلنگی مت ہوں, وہاں پہ دوسرے کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور یہ شو کریں کہ جیسے کہ یو آر ناٹ ڈیسپریٹ اور وہ آپ کو میرٹ پر حاصل کرے. ایسا نہ لگے کہ جیسے کہ وہ کوئی آپ پر احسان کر رہا ہے اور آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یو ڈیزرو لو, آپ بھی اٹینشن ڈیزرو کرتے ہیں, آپ بھی پیار ڈیزرو کرتے ہیں, آپ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان آپ کی رسپیکٹ کرے. آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ دوسرے انسان کی ابیوز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوں گے, آپ دوسرے انسان کے اکارڈنگ ایڈجسٹ بھی کر رہے ہوں گے اور پھر دوسرا انسان آپ کو اپنے مطابق چلائے گا بھی اور آپ کو اچھا خاصا ابیوز کرے گا. سو آئی وانٹ کہ آپ کو کوئی دوسرا انسان یوز نہ کرے. آپ کو خود پتہ ہو کہ کس طرح سے ڈائنامکس کام کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ لینا ہے اور اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا ہے. اگر آپ کا بھی کوئی اسی طرح کا ایشو ہے جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بک کروا سکتے ہیں. آل دی بیسٹ.